ابھی مجھے حضرت علامہ مولانا غلام حیدر خادمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کی خبر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علامہ مولانا غلام حیدر خادمی صاحب، انہوں نے نصف صدی سے زیادہ عرصہ دین اسلام کی خدمت کی ہے اور 80s کے اوائل دور سے تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہوئے، اور جب جمعرات کو شب بیداری ہوتی تھی تو بہت بڑا قافلہ لے کر سیالکوٹ سے ہمیشہ قافلے کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لاتے تھے، اور طویل عرصہ تک منہاج القرآن علماء کونسل کے صوبہ پنجاب کے صدر بھی رہے، اور کچھ عرصہ منہاج القرآن علماء کونسل کے مرکزی ناظم بھی رہے۔ ان کی وابستگی مصطفی مشن کے ساتھ نہ صرف بڑی دیرینہ بلکہ بڑی پختہ اور بڑی عظیم تھی۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے عظیم سرمایہ تھے، ہمیشہ مصطفی مشن کے قائدین و کارکنان کی سرپرستی بھی کرتے سیالکوٹ میں، اور ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، اور میرے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ دیدنی بھی تھی، اور اس زمانے میں ایسی محبت ناپید ہو گئی ہے۔ خود میں ان کے ساتھ محبت کرتا تھا، اور جب بھی طویل زمانے تک سیالکوٹ کا نام میرے سامنے آتا تھا تو مجھے علامہ غلام حیدر خادمی صاحب یاد آتے تھے، یعنی سیالکوٹ کی پہچان علامہ غلام حیدر خادمی تھے۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک انہیں انبیاء، صدیقین، اولیاء، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے۔ آخرت کے سفر میں باری تعالیٰ تو اپنی رحمت اور بخشش اور مغفرت اور عفو و کرم کا سایہ ان پر قائم رکھ، ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان پہ سایہ فگن رہے۔ باری تعالیٰ قبر میں برزخ کے سارے مرحلے اور سفر آخرت کے سارے مرحلے ان پر آسان فرما دے، انعام فرما، اور اولیاء و صالحین کی معیت نصیب فرما دے، اعلیٰ درجات دے، ان کی قبر کو بھی جنت الفردوس کا باغ بنا دے، ان کے بچوں کو، فیملی کو، اعزاء اقارب کو، جملہ رفقا کو سب سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا کرے، شکر جزیل کی توفیق دے، اور ہمیشہ استقامت کے ساتھ ان کی راہوں پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہاج القرآن کی تحریک کے جملہ رفقا اور کارکنان جتنے ہیں پورے سیالکوٹ میں، جتنے خاص طور پہ ان کے بہت بھی قریب تھے، بہت ہی، سب سے باردیگر تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔